خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں جو ہے وہ نصیب فرمائی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان مقدس گھڑیوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، مقدس سعادتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان مقدس گھڑیوں میں اور ان مقدس سعادتوں کے ایک ایک لمحے میں ایک ایک لمحے کو عبادتوں میں گزار رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان کا عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں پر رمضان المبارک میں عظیم جو ہے وہ لوگوں کو سعادتیں بخشی ہیں، سعادتیں کیسے بخشی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ تشریف لاتا ہے تو ہر چیز کا جو ثواب ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادات کا ثواب۔ فرمایا کہ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 کے بدلے میں 70 گنا جو ہے وہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ وہیں پر نفلوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ وہیں پر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کو وہ عظیم فتوحات سے نوازا، وہ عظیم فتوحات عطا فرمائی کہ جو دوسرے مہینوں میں وہ فتوحات جو ہے وہ نہ ملی۔ ان فتوحات میں سے سب سے پہلی جو فتح تھی وہ غزوہ بدر تھی، وہ بھی رمضان المبارک میں مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو جو فتح سے ہمکنار کیا رمضان المبارک، اس غزوہ بدر کے بعد جو فتح مکہ ہوا، فتح مبین کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یاد فرمایا، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ رونما ہوا۔ تو اسلام میں جو عظیم فتوحات ہیں، جو فتوحات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہوتی ہے۔ وہ فتح مکہ، وہ فتح مبین کہ جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اے پروردگار، اے محبوب، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، ہم نے آپ کو فتح مبین سے ہمکنار کیا، آپ کے لیے فتح مبین کی راہ ہموار کر دی۔ وہ فتح مکہ، وہ کیسا فتح مکہ کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کا مسکن تھی، جس فتح مکہ میں، جس مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے، طرح طرح کی پریشانیاں آپ کے لیے کھڑی کی، طرح طرح کی مصیبتیں آپ کو دی، طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دی، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی، یہاں تک کہ آپ کے راستے پر لوگ کانٹے بچھاتے۔ یہ وہ مکہ کے لوگ ہیں، آپ کے راستے پر جس جگہ سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا وہاں سے لوگ آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے، اور جس جگہ سے آپ نے جانا ہوتا تھا اوپر سے لوگ آپ پر اوجڑیاں پھینکتے تھے، اس طرح کی اذیتیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے پروردگار آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما دیجئے، ہجرت فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، وہ ہجرت نبوی کا سال شمار ہوتا ہے۔ ہجرت نبوی کے نام سے وہاں سے جو ہے وہ ہجرتیں شروع ہوتی ہیں۔ 8 ہجری کو، 9 ہجری کو، 10 ہجری کو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں واپس تشریف لاتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ جس مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مکہ سے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ، اذیتوں کے ساتھ آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مکہ کو بھولے نہیں کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر مکہ کی تیاری فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب 8 ہجری کو آپ نے اپنے اصحاب کو بھیجا، 9 ہجری کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ آپ کے صدقے سے، آپ کی خاطر، آپ کے وسیلے سے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے امتیوں کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا آپ کے وسیلے سے، آپ کی خاطر، آپ کے امتیوں کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے۔ اب فتح مکہ، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اسلام کو غلبہ کیسے ملتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اسلام کا عروج کیا ہے، اور مکے کو فتح کرنے کا سبب کیا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں پہ وہ غلبہ نہ تھا۔ مکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ نے 13 سال وہاں پر گزارے، اور گنتی کے چند ایک جو لوگ تھے وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے، اور گنتی کے 40 کو لوگ بنتے ہیں کہ 13 سال آپ علیہ السلام نے اعلان توحید کیا، لیکن اس کے باوجود بھی گنتی کے چند ایک لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے کہ مکہ سے مدینہ المنورہ میں آپ ہجرت فرمائیں، اور پھر ہجرت نبوی کے 2 سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر ہوتی ہے تو مشرکین مکہ جو غرور، جو تکبر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو غزوہ بدر میں شکست ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ پھر وہی دن آتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، 10,000 کا لشکر شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتا ہے۔ وہ 13 سال کی مکی زندگی جہاں پر چند ایک لوگ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سالہ زندگی دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کہ جو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا میں اسلام ایک غلبے کے طور پر، ایک غلبے کا مذہب جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آپ کی زندگی مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم مبارک ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو چونکہ مکہ کی فتح کا سبب کیا بنتا ہے؟ مکہ کی فتح کا سبب یہ کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے بڑے بڑے اصحاب جو ہے وہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور ان معاہدوں میں سے ایک معاہدے کی شک یہ بھی آتی ہے
کہ مشرکین مکہ کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی اسلام لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ ان کو مکہ واپس بھیجیں گے۔ اور اگر مدینہ سے مسلمانوں میں سے کوئی اسلام کو چھوڑ کر وہ مکہ میں چلا جاتا ہے، مشرکین کے ساتھ مل جاتا ہے، لہٰذا ان کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ شکے تھی اس وقت کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کی ایک شکے تھی، اور اتنی کمزور سی شکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے جلال میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ضرور حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے معاہدہ کیا جائے۔ اب جب معاہدہ ہو جاتا ہے اور معاہدے کے اندر یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اور مدینہ کے مسلمان وہ کسی قبیلے کی جو ہے وہ جب لڑائی ہوگی، جب جھگڑا ہوگا، جو قبائل کی جب جنگ و جدال ہوگی، تو دونوں فریقین میں سے کوئی فریق بھی جو ہے وہ کسی قبیلے کی مدد نہیں کرے گا۔ جب یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی سب سے پہلے جو خلاف ورزی کی وہ مشرکین مکہ نے کی، ابو سفیان نے کی۔ ابو سفیان نے کیسے کی کہ ابن خزا اور بکر کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو بکر کو ابو سفیان جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ خفیہ مدد فراہم کرتا ہے۔ جب خزا کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان نے میرے مخالف کی مدد کی ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خزا حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو سفیان نے میرے مخالف کی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے خفیہ مدد کی ہے اور اس طریقے سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلاتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا الرحیل الرحیل، کہ سارے صحابہ کو حکم دیا کہ آج سفر کے لیے، آج جو ہے وہ مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ آج جو ہے وہ فتح کا ایک اعلان فرما دیا کہ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ آج ہم نے مکہ میں جانا ہے، آج مکہ کی اطراف میں جانا ہے، آج مکہ کے لوگوں پہ چڑھائی کرنی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ میں اپنے لشکر کو تیار کیا تو 10,000 کا لشکر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ سے نکلتے ہیں۔ جب مدینہ کے اطراف میں جاتے ہیں تو 2,000 کا لشکر جو ہے وہ اور مل جاتا ہے، یوں 12,000 قدسیوں کا لشکر جو ہے وہ مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ جب مکہ المکرمہ کے اطراف میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر دور دور کے وقفے کے ساتھ کھلے کھلے خیمے نصب کیے جائیں، اور جب خیمے نصب ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ ہر خیمے والا اپنے خیمے کے باہر جو ہے وہ آگ جلا دے۔ جب وہ خیمے کھلے کھلے لگتے ہیں، گویا کہ 12,000 کا لشکر جب اپنے خیمے لگاتا ہے تو مکہ کے چاروں اطراف خیمے لگ جاتے ہیں، اور جب آگ جلا دی جاتی ہے تو گویا کہ مکہ کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے جل رہی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکہ کے چاروں اطراف آگ جل رہی ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر صحابی اور ہر لشکر والا اپنے خیمے کے باہر آگ جلا دے، اور لشکر مکہ کے چاروں اطراف پھیل گئے تو چاروں اطراف ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے۔ اب مکہ کے مشرکین ابو سفیان وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ پتہ کیا جائے کہ یہ آگ کیسی ہے۔ جب پتہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو بے دردی سے طرح طرح کی اذیتوں سے
یہاں سے نکالا گیا تھا، چند ایک لوگ تھے ان کے ساتھ، آج 12,000 کا لشکر، اور وہ بھی بڑا شان و شوکت، بڑا ساز و سامان کے ساتھ لے کر آج مکہ المکرمہ کے چاروں اطراف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ جب اس بات کا پتہ چلتا ہے، مکہ کے مشرکین میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، مکہ کے مشرکین میں ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ان کی لاشیں ہی لاشیں بچھنی ہے، آج ان میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ خون ہی خون ہوگا۔ آج ان کو وہ اذیتیں سوچتی ہیں، وہ پریشانیاں سوچتی ہیں کہ کس تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ سے جو ہے وہ بے دخل کیا تھا۔ یہاں تک کہ جس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی، اسی رات میں مشرکین مکہ نے یہ پلان تیار کیا ہوا تھا کہ معاذ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آج کی رات شہید کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما دیں۔ تو اسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ المنورہ میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو سارے واقعات مشرکین مکہ کے ذہن میں تھے، ان کو یاد آ رہے تھے کہ آج خون کا بدلہ وہ خون ہوگا۔ ہر آنکھ جو ہے وہ لرز رہی تھی۔ جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، تو کافر اور مشرکین جو ہے وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، خوف کے مارے لرز رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جو اپنے گھروں میں رہے اسے امن ہے، اسے امان ہے، وہ خدا کی پناہ میں ہے۔ آج کے دن جو جس جگہ پر ہے، یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر میں موجود ہے، اس کو بھی پناہ میں ہے، اس کو بھی پناہ دی، اس کو بھی امان دی، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آیا ہے۔ اور جو حرم میں موجود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، وہ بھی اللہ کی پناہ میں آیا ہے۔ ادھر مشرکین مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج خون ہی خون ہوگا، آج لاشیں ہی لاشیں بچھیں گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی شان و شوکت والے لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ فتح مکہ کو آپ نے جب فتح کیا، مکے کو جب فتح کیا، بغیر خون خرابے کے فتح ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور تاریخ کے اندر دو فتوحات ایسی ہیں جو بغیر خون خرابہ کی ہوئی ہے، جو دونوں فریقین کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ ان میں سب سے پہلی فتح جو مکہ کی فتح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ اپنا لشکر لے کر آتے ہیں، مکہ کی اطراف کو گھیرے میں لیتے ہیں، لیکن جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ امن کا پیغام دیتے ہیں، آپ امن کے دائی بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف امن 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 کا پیغام دیتے ہیں، بغیر کسی خون خرابے کے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ سب سن کے حیران ہوں گے کہ جب قائد اعظم نے پاکستان کو جب بنایا، جب پاکستان یہ مملکت خدا داد کو ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا، تو اس وقت بھی بغیر خون خرابے کے ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا ملا، یہاں تک کہ ہمیں یہ الگ مملکت خدا داد ملی، کاغذوں کی صورت میں، معاہدے کی صورت میں، بغیر کسی خون خرابے کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ وہ بعد کے معاملات ہیں جو ہندو مسلم سکھ جو فسادات ہوئے تھے، وہ لسانی طور پر خون ریزی ہوئی، لیکن پاکستان جب بنا بغیر کسی خون خرابے کے، اور ہجرت مکہ، ہجرت مدینہ کے بعد
یہ سب سے بڑی ہجرت تھی جو 55 لاکھ لوگوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان میں آباد ہوئے تھے۔ یہ دنیا میں 2 تاریخیں ہیں، یہ 2 فتوحات ہیں جو کسی صورت بھی خون خرابے کے بغیر ہوئی تھی۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اطراف میں آئے، مکہ کے دیواروں کے پاس آئے، مکہ کی گلیوں میں آئے، آپ علیہ السلام امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، 360 بت جو پڑے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام نعرہ بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یوں ایک ایک بت کو اپنی چھڑی سے جو ہے وہ ان کو گراتے جاتے ہیں۔ یہ مکہ کی فتح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طرح طرح کی جو اذیتیں دینے والے تھے، جو تکلیفیں دینے والے تھے، جو پریشانیاں دینے والے تھے، سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف فرمایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تلوار کو اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر اٹھایا گیا ہے جب آگے والا جو دشمن ہے وہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے انکاری ہوتا ہے، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے جب انکار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے آگے سے جنگ کا، وہاں پر مسلمانوں کی تلواریں اٹھتی ہیں۔ لیکن جب آگے مخالف جھک جاتا ہے، جب آگے مخالف اسلام کے دائرے میں آتا ہے، یا مخالف یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جزیہ لے لو، مجھ سے جزیہ لے لو، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب جو ہے وہ اپنی تلوار کو نیام میں داخل کر لیتے ہیں۔ ان پر بھی تلوار نہیں اٹھتی تھی۔ یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں یہ صرف اس صورت میں ہوئے ہیں جب مشرک نے، جب کافر نے آگے سے بغاوت کا اور جنگ کا اعلان کیا ہے۔ لیکن جب کافر نے امن کا، جب کافر نے خوف دکھایا ہے، جب کافر آگے سے لرزا ہے، اور جب کافر نے امن مانگا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ کے اصحاب کا یہ شیوا ہے کہ آپ نے اس کو امن دیا ہے۔ وہ بڑا ایک مشہور واقعہ، طارق بن زیاد والا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت یہ جو یورپ ہے، یہ اسپین ہے، یہ فرانس ہے، یہ اٹلی ہے، یہ جرمنی ہے، یہ سارے مملکت کو، سارے ممالک کو ملا لیں، اس وقت اسپین جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ پاور میں تھا، بہت بڑی طاقت میں تھا۔ اس وقت ان کا ایک جو سپہ سالار تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور ایک مسلمانوں کا قافلہ مکہ میں عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے جا رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے تیرا محمد، کہاں ہے تمہارا محمد، ان کو بلاؤ اور ان کو بلاؤ کہ تمہاری مدد کرے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو طارق بن زیاد کو پتہ چل گیا کہ لارڈ رک جو ان کا سپہ سالار ہے، اس نے ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو توہین کی ہے۔ تو آپ نے اسپین پہ حملہ کیا۔ جب اس کو گرفتار کیا تو آپ نے 800 سال اسپین پہ مسلمانوں نے حکمرانی کی، اور اسپین میں 800 سال حکمرانی کرنے کے باوجود جب وہ عیسائی، جو مشرکین وہاں کے تھے، جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، 800 سال میں کسی بھی طرح کا ان کے مذہب کو اور ان کی عبادات میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام اتنا امن کا درس دیتا ہے، اسلام اتنا امن کا پیغام دیتا ہے کہ 800 سال وہاں پر حکمرانی کی، عیسائیوں نے اپنی مذہب کے مطابق عبادات کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ 800 سالوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو تکلیف پہنچائی ہو۔ لیکن جب عیسائیوں کی باری آتی ہے تو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیاں
اور اذیتیں دی ہیں، یہ ایک الگ تاریخ ہے، اس بارے میں تاریخ الگ سے بھری پڑی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مشرکین خوف میں آیا، جب بھی کافر نے امن مانگا ہے، یہودی نے امن مانگا تھا، جب عیسائی نے امن مانگا تھا، تو اسلام کی تلوار، یہاں تک کہ اسلام کے سپہ سالاروں نے اسے امن دیا ہے، اس کو امن دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ امن کے دائی ہیں۔ آپ کو جن لوگوں نے اذیتیں پہنچائیں، جن لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، آپ کو آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کی ہیں، یہاں تک کہ سب کو معاف کر دیا۔ ایک زہیر نامی بڑا خبیث قسم کا شاعر تھا، وہ آپ علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی نظمیں لکھتا اور گستاخیاں کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے زہیر کے مکہ کے تمام لوگوں کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، فائدہ کیا ہوا کہ آج وہ امن کا جو دائی ہے، جو مکہ میں آج اسلام کا عروج ہے، جو زوال ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ثمرات ہے۔ پہلے تکلیفیں برداشت کی، پھر ان لوگوں کو معاف کیا، اور آج مکہ اور مدینہ المنورہ میں اسلام کا بول بالا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زہیر کے علاوہ سب کو معاف کیا۔ تو جب آپ معافی کا اعلان فرما رہے تھے، وہ زہیر نامی شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ سب کو معاف کر دیا ہے، تو زہیر کو کیوں نہیں معاف کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زہیر کو بھی معاف کیا، زہیر کو بھی معاف کیا، زہیر کو بھی معاف کیا۔ تو زہیر نے اپنے منہ سے جو ہے وہ نقاب ہٹایا، کہا یا رسول اللہ، تو زہیر تو میں ہی ہوں، مجھے بھی معاف کیا، کہا تجھے بھی معاف کیا۔ تو وہ جو لوگ تھے آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ ان سب کو معاف کر دیا۔ ان سب کو جب معاف کیا تو یوں مکے کی فتح کا اعلان ہوا، بغیر خون خرابے کے، بغیر کسی نقصان کے۔ وہ سارے کے سارے جو مشرک تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ مختصر سی جو ہے وہ مکہ کی فتح کی تاریخ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔